بارے میں دعا ہے، اے اللہ برے اخلاق سے، برے کردار سے، بری بیماریوں سے، برے خواہشات سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے بچا لے بدگمانیوں سے، برے خواہشات سے، بری بیماریوں سے اور برے اخلاق سے مجھے بچا لے۔ یہ بہترین دعا ہے، دعا کرنا چاہیے اور کسی پر بھی بدگمان نہیں کرنا۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، باوقار بزرگوں، عزیز نوجوانوں، آج 7 نومبر 2025 بروز جمعہ مسجد محمدی اہل حدیث کوپل کی، جو شہر صوبہ کرناٹک کا ایک بہترین شہر کوپل، اس میں محمدی مسجد میں آج آپ کے سامنے غالباً یہ دوسری مرتبہ اس مسجد میں آپ لوگوں کے سامنے خطاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اور میرا عنوان ہے غیبت اور بدظن۔ انسان جب ایک دوسرے کی غیبتیں کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں اپنے دل میں رکھتا ہے، تو اس کے کیا برے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں، اس کے کیا برے خرابیاں معاشرے کے اندر رونما ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر مجھے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا، سورہ حجرات کی آیت، اللہ اس آیت کے اندر بیان کرتا ہے کہ اے ایمان والو، آپ زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بہت سارے گمان گناہوں کے ہوتے ہیں، اور کیا تم یہ پسند کرو گے اور تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو؟ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ جبکہ تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو؟ اللہ اس آیت کے اندر 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ نمبر 1 بدگمانی سے، نمبر 2 جاسوسی کرنے سے، ولا تجسسوا، تم ایک دوسرے کی جاسوسی بھی مت کرو، اور تیسرا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ یہ 3 فعل کبیر گناہوں کے بدترین عمل ہیں۔ ایک مومن کے لیے آئینے کی مثال نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ ایک مومن کا آئینہ ہے۔ آئینے کی مثال اللہ کے نبی کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ جب آدمی آئینے کے سامنے کھڑتا ہے تو اس کے چہرے میں کہاں کہاں کیا کیا خامیاں ہوتی ہیں، آئینہ صاف سیدھا بتاتا ہے، خیانت نہیں کرتا، آپ کے چہرے میں نہیں ہے سو عیبان جوڑنے کو نہیں بتاتا، ہے سو چیزوں کو چھپا کو بھی نہیں بتاتا، جو ہے فیکٹ ٹو فیکٹ بتاتا۔ آپ کے چہرے میں یہاں پر داغ ہے، یہاں پر دھبا ہے، یہاں پر ایسا ہے، یہاں پر ایسا ہے، خوبصورت ہے تو خوبصورت ہے، بدصورت ہے تو بدصورت ہے، کالا ہے تو کالا ہے، گورا ہے تو گورا ہے، عیبدار ہے تو عیبدار ہے، بے عیب ہے تو بے عیب۔ اور جب آپ ہٹ جائیں، کوئی دوسرا آ کر کھڑ جائے، آپ کے عیبوں کو دوسروں سے بیان نہیں کرتا ہو، صرف آپ کے عیب آپ کے سامنے بیان کر، آپ کے عیبوں کی کاپی کر لے کو، دوسرا آنے کے بعد پیچھے گیا نا 20 دیکھ لے کو، اس کے چہرے میں کہاں کہتے کھڈے پڑی، کہتے داغاں پڑی، دیکھ لے ایک نظر اگر تو نہیں دکھاتا۔
آپ کے عیباں آپ کے سامنے ظاہر کر دے، آپ کے عیبوں کو کسی اور سے ظاہر نہیں کرتا، اور جو ہے حقیقت آپ کے سامنے بتا، پیٹھ کے پیچھے نہیں بتاتا۔ اللہ کے نبی مومن کے لیے مومن کا آئینہ بتایا، تو مومن کو ایسے ہی رہنا چاہیے۔ ایک مومن کا کیا ہے؟ مصلح رہے، اس کا خیر خواہ رہے، اس کے ساتھ بھلائی کرنے والا رہے۔ اگر اس مومن کے اندر آپ کوئی عیب دیکھتے ہو، فطرت انسانی کے تحت اس میں کوئی عیب پایا بھی جاتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری آئینہ جیسی ہے، آپ انفرادیت میں مل کے اسے بتاؤ، میرے بھائی آپ بہت اچھے ہیں لیکن آپ کے اندر یہ خامی ہے، یہ خامی ہے آپ کے اندر، آپ اس خامی کو دور کریں، آپ آئندہ سے ایسا مت کرو، آپ ملو، اسے سمجھاؤ، ہو سکتا ہے وہ سدھر جائے، ہو سکتا ہے وہ اور ایک بار وہ غلطی نہ کرے، لیکن اس کی غلطی کو اسے بتائے بنا پورے گاؤں میں، گلی میں، محلے میں کام کر لے مت بھی ہو، اے تجھے معلوم کیا انہیں ایسا کہتے انہیں ویسا کہتے، انہیں ہو کہتے انہیں ہو کہتے، اور دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، آپ بھی تو حضرت انسان ہیں، آپ کون سے جبرائیل کے سگے بھائی ہیں، آپ کون سے حضرت فرشتے ہیں، آپ بھی تو حضرت انسان ہیں، آپ کے اندر بھی خامیاں ہیں۔ آپ دوسروں کی غیبتیں کرنے سے پہلے، دوسروں کی عیب جوئی کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو نا، آپ کتنے پانی میں ڈوبے ہوئے آدمی ہیں، آپ پہلے دیکھو، اور آپ اس کی اصلاح کرو انفرادیت میں۔ میرے بھائی میں نے یہ سنا، ہو سکتا اس میں سے کتنی سچائی کتنی غلط ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جب سے میں نے سنا ہے بہت تکلیف ہو رہی، آپ کی اصلاح کی نیت سے الگ بنا لے کا کو سمجھا رہا ہوں۔ لوگ بول رہے ہیں آپ سگریٹ آپ پیتی نہ تھے، گٹکے کھاتی نہ تھے، شادی شدہ ہو کر بھی غیر عورتوں سے کیا کہ ناجائز تعلق نہیں کرتے، میں سنے، اللہ عالم ہمیں تاخیر بھی کرے، ذرا بات صحیح غلط معلوم ہوا اس لیے اصلاح کرنے آئے۔ اگر الزام ہے اللہ کی طرف چھوڑو، صحیح ہے اللہ کے واسطے اصلاح کرو، آپ واقعی میں بہت اچھے آدمی، بہت اچھے آدمی آپ، لیکن آپ کے اندر یہ خامیاں ہیں، ذرا درست کر لیں۔ آپ کو اگر آپ کے غلطیوں کی نشاندہی کوئی آپ کا بھائی کرتا ہے، سمجھ لو آپ کا وہ سب سے بہترین دوست ہے، آپ کا ہمدرد ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کرو۔ بھائی آپ میری خامیوں کے بارے میں بتائے، آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی۔ میں ایک عالم دین ہونے کے ناطے میری اپنی بات بتاتا ہوں، میں ہم علماء کرام اگر کچھ بولنے میں، کچھ حدیث یا آیتیں پڑھنے میں ارادی غلطی ہو گئی، یا کسی حدیث کی شرح کرنے میں کوئی علمی لفظش ہو گئی، ہمارے سے بڑے تو چھوڑو، ہمارے سے چھوٹے طالب علم بھی اگر ہماری اصلاح کرتے ہیں، مولانا آپ کے اندر جو بیان میں بولے کوئی ایک بات ذرا غلط تھی، آپ دیکھ لو، ہمیں چکر کو دیکھیں، ارے ہو نا ہمارے سے غلطی ہو گئی، فوراً ہمیں رجوع کر لیں، شکریہ ادا کریں، ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی، آپ ہماری اصلاح کریں نا، یہ ہوتا مومنانہ کردار۔ اگر آپ کی کوئی اصلاح کرنے آیا، آپ اسے ہستیران چلا لے، بول تو کہتا رہے سیدھا بنجا بولنے والا ہوا ہے تو نہیں بھائی، ہم نہ معلوم نہیں، ایک علیہ سنے تحقیق کرے، بول کون بولا اس کا نام بول پہلے، نہیں تجھے چھوڑتا نہیں میں، بنجا بولنے والا ہوا تو ایسا نے تو مجھے بولا۔ اب یہ جو الٹے لڑا لڑتی نا، الٹے کھوپڑے والے لڑتی سے انہیں کیا سوچا معلوم، کہ کہیں کو تو بھی بولا کہ نا بھئی دیوانے مینٹل اب بھی کوئی ہے، اچھا رہتا تھا، اسے نہیں بولا سکا، پورے گلی والے کو بولا رہتا بہت اچھا رہتا، جہاں جا کسی بول کو لڑا بول دیا نا بھئی، اور انہیں کیا کرتا ہے، ایک بار بولتا دوسری بار نہیں بولتا، پورے گلی والے کو بولتا، ایک نمبر کا مینٹل رہے، اسے بولنے جاؤ، بات چیت کرنے جاؤ، اسے آپ کے اندر خامی ہے، آپ انسان ہیں، آپ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اور مومن وہی ہوتا جو کسی بھائی کے سامنے جا کر بیان کرتا۔ اور ایک بات اللہ کے نبی نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یقول لکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی باتیں لوگوں سے بیان کرے، اس سے نہیں، عوام سے بیان کرے، ہر سنی سنائی باتیں،
ان کی بول رہا ہے بغیر تحقیق کے چوپ کر لے پھر رہا ہی ہوں کہتے ہوں کہتے اور بھائی تجھے کیا سمجھ ان جو معلوم نہیں بھائی سنیا سمجھ وہی سا کہتے کہتے آیا تو سمجھ لے چھوڑنا یہ ڈائریکٹ انہیں تحقیق کر کو دیکھا سنکس دیکھا سمجھے کانسی کے لگا لے بجھا لے کہاں کو بتا رہا سو کہتے ہوں کہتے ہی ہوں کہتے میرے بھائیوں ایک نمبر کا جھوٹا ہونے اللہ کے نبی بولے اس بات ہے جو آدمی ہر سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق کے عوام الناس میں بیان کرے ایک نمبر کا جھوٹا اچھا اگر انہیں تحقیق کر بھی لیا واقعی میں یہ آدمی سگریٹاں پیتا یہ آدمی گٹکے کھاتا انہیں فلماں دیکھتا انہیں لڑکیاں کے پیچھے پڑا حقیقت بھی ہے تب بھی اس کی غلطیوں کو بیان نہیں کرنا اس کے اندر ہے وہ خامی شراب پینے کی عادت ہے جوا کھیلنے کی عادت ہے گٹکے کھانے کی عادت ہے بیڑیا پینے کی عادت ہے سب ہے جو انہیں کر رہا وہ جب بول رہی تمہیں عوام الناس میں اسی کو بولتی غیبت جو اس کے اندر غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو کسی سے بیان کرنے کا نام ہے غیبت اگر اس کے اندر وہ غلطی نہیں ہے مثال کے طور پر انہیں چور نہیں ہے زانی نہیں ہے شرابی نہیں ہے خامخواہ لوگوں کے سامنے انہیں ایک نمبر کا چور بھائی زنا کرنے والا زانی بھائی شراب پینے والا شرابی بھائی کا تو بول رہی اسے غیبت سے بھی بڑا گناہ بہتان بولتی ہے بہتان یعنی اس کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہیں آپ یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ میرے دین اور اسلامی بھائیوں اسلام میں غیبت چاڑی چغلی بہتان تراشی کی اسلام سخت مذمت کرتا منافقوں کی عادت ہے ادھر کا لے جائے ادھر لگائے ادھر کا لاکھو ادھر لگائے ان کی غیبت کرے ان کے چاڑیاں کرے ان کی چغلیاں کرے ان پر الزام لگائے سب منافقوں کی علامت غیبت کرنا کتنا گناہ ہے کہ غیبت سننا بھی وقتاج گناہ ہے تمہیں سن رہی ہو تو نہ انہیں کھٹے کھانا سنا لے بیٹھا تم نہ اسے بولو بھائی یہ بات میرے سامنے بولو نہ کو میں اٹھ کو چلے جاؤ چار دوست تمہیں بیٹھے تھے اٹھ کو چلے جاؤ پاگل چوہا بمڑا مارے سکا اکیلا بولے پڑتا ہے نہ کوئی آدمی ہے کہ آدمی کے دیوالا میں بولے پڑتا ہے دیواروں اور مسجد کے بندوں یہ ایسے ایک کھڑکیوں یہ جماعت والا ایسا دروازے انہیں پاگل بولے سکتے نہیں بولتا انہیں بھی منہ مشکل ان کو جا چھوڑ انہیں آپ سن رہی گا تو نہ انہیں سنا رہا تو غیبت کرنے والے کو کتنا گناہ ہے کہ غیبت سننے والے کو بھی بڑا گناہ مجھے حلالت سنتے رہتا ہے ایسا کیا ابھی بول رہے اس کے بارے میں ایسا کیا بول غیبت کرنے والا ایسا زہریلا سانپ نے ایسا زہریلا سانپ نے آج مزے لے لے پر ایک کلیم کی برائی تمہارے سامنے بیان کر رہا تمہیں پھٹے مار مار کو ہنس رہی کہ مار مار کو ہنس رہی کتنا اچھا بول رہا رہے ابھی بول رہے لیکن انہیں ایسا ناگن سانپ نے آج کسی اور کی برائی مزے لے لے جیسا تمہارے سامنے بیان کرتے رہتا سبا تمہاری برائی ایسا مزے لے لے دوسرا میرے بیان کرنے والا ہوتا وہ ایسا خطرناک ناک سانپ نے تمہیں کیا سمجھ رہی خالی دوسرا کے علی فیلا کہاں میرے سامنے کس رہے نے بولتا سو نہیں تمہاری علی بابا 40 چور کی کہاں بھی دوسرا کا نہیں بولتا ایسا مزے لے لے تمہیں اسی لیے کبھی بھی غیبت کرنے والے کو اپنا دوست نہیں سمجھنا ایک نمبر کا دشمن ہونا تمہارا تمہیں کیا کرتے ہیں دل کھولنے کو اندر کے سینے کے کھڑکیاں کھولنے کو نہیں بولنے کے رازاں پورا بول رہی اور ہمیں بھی فلاں کے کھیت میں بچپن میں آمان چورا کھائے تھے ناروان چورا کھائے تھے ایسا کریں ایسا مزے میں سنتا دوسرے دن تمہارے کھٹے کہنا دوسرا کہنے بیان کر اسے بولتی غیبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معراج کی رات میں جب آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو جنت اور جہنم کی سیر بھی نبی علیہ السلام کو کرائی گئی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم کے پاس سے گزر رہے تھے تو بعض ایسے آدمیوں کا منظر آپ کو بتایا گیا جہنم میں جن کے ناخن لمبے لمبے تلواروں جیسے قینچیوں جیسے آگ کے لمبے لمبے اور خطرناک زہر آلود تلواروں اور قینچیوں جیسے ان کے ناخن تھے وہ اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے سوال کیا یہ کون ہی بھی ایسے آدمیاں، کون ہی اتنے خطرناک آدمیاں جو اپنے ہی چہرے کا گوشت نہ چھوڑنا. نبی سے جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ چاڑی چغلیاں کرنے والے، غیبت کرنے والے لوگوں کا گناہوں کی سزا ہے جو اللہ رب العزت نے اتنے بھیانک انجام سے آپ کو بتا دی. نبی علیہ السلام کی زندگی میں آسمانوں کو بلا، جہنم کے عذاب کو اللہ بتا ڈالا، اور نبی دنیا میں آ کر اس گناہوں کی سزا کیا امت کو بتا ڈالے. کہیں کو بتایا اللہ، اس لیے بتایا کہ کل آپ مریں گے، خبر میں جائیں گے، قیامت میں اٹھیں گے، فیصلہ جب ہوگا جہنم میں داخل کیے جائیں گے، وہی عذاب اللہ آپ کو دے گا جس عذاب کا منظر اللہ نے معراج کی رات میں نبی کو بتا کر بھیجا تھا، اور نبی نے امت کو آگاہ کیا تھا ایسی بیماریاں اپنے اندر پیدا مت کرو. تو سننے کے باوجود بھی جو لوگ منافقانہ چال کے طور پر غیبتاں کرتے گئے، چاڑیاں کرتے گئے، بہتان تراشی کرتے گئے، الزام تراشی کرتے گئے، ان کے لیے یہ عذاب اللہ ایڈوانس میں وہ عذاب بتا ڈالا کیا کرے گا. وہ سننے کے باوجود غیبت اور سننے کے باوجود چاڑی چغلیاں، یہ بیماری مرد میں کم بھائی میں زیادہ رہتی. چار بھائی ایک جگہ جمع ہو بیٹھے، لے شروع، انہیں اس کی غیبت، انہیں اس کی غیبت، انہیں اس کی غیبت، انہیں اس کی غیبت. استغفر اللہ. غیبت کرنے والے کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور بنا دے، کیونکہ غیبت کرنا منافقوں کی عادت ہے، اور اس غیبت میں بات سچائی بھی رہتی، بات جھوٹ بھی رہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو ایسا درس دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے، تو صحابہ اکرام میں ایک صحابی دور سے گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَنْظُرَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اے میرے صحابہ کیا آپ یہ پسند کرو گے کہ دنیا میں کسی چلتے پھرتے جنتی کو آپ دیکھنا چاہو گے؟ صحابہ اکرام نے بتایا کہ ہاں اللہ کے نبی، ہم دنیا میں جنتی کو دیکھنا پسند کریں گے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر هذا الرجل هي من اهل الجنہ، اس شخص کو دیکھو وہ جو جا رہا ہے دور، وہ جنتیوں میں سے ہے. پھر دوسرے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی آپ نے بیان فرمایا کیا آپ دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا پسند کرو گے؟ ہاں اللہ کے نبی ہم دیکھنا پسند کریں گے. مسند احمد کی حدیث ہے 12697 نمبر کی حدیث، عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی. تو ایک انصاری صحابی جو اس صحابی کے جنتی ہونے کی بشارت سن رہے تھے، ان کے پیچھے ہو گئے، اور ان کے پیچھے ہو کر 3 دن مسلسل ان کے ساتھ رہے، اور ان کا عمل دیکھنا چاہے کہ کیا ہے ان کا عمل جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں جانے کی بشارت دنیا میں نبی کی زبان سے سنا دیا. 3 دن کچھ بھی نہیں دیکھے ان کے اندر. جب تیسرے دن لوٹ رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ میرے بھائی آپ کے اندر ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے میں نے 3 دن پہلے نبی کی زبان سے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت سنا؟ تو صحابی کہتے ہیں انی لا اجد فی نفسی لاحد من المسلمین غش ولا احسدا احدا علی خیر آتاہ اللہ ایاہ. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے خلاف حسد اور بغض ہرگز نہیں رکھتا. میں اپنے سینے کو صاف کر کے سوتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کے بارے میں کوئی برا کہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے معاف کر دے، اور میں بھی ہر کسی کو معاف کر کے سوتا ہوں. میں اپنے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، نہ کسی کے لیے حسد کرتا ہوں. ہر مسلمان بھائی کے لیے میرے دل میں خیر کا پہلو ہوتا ہے. اچھا گمان میں ہر مسلمان کے ساتھ رکھتا ہوں، برا گمان نہیں رکھتا، اچھا گمان رکھتا ہوں. میں چاہے میرا برا چاہنے والوں کے ساتھ بھی میں اچھا گمان رکھتا ہوں. اس کی برائی انہیں دیکھ لیتا، اللہ اسے دیکھنے والا، لیکن میں
انہیں برا کرنا نہ کہ تو میں اس کے ساتھ برا نہیں کرتا, میں اس کے ساتھ اچھا گمان رکھ. نبی علیہ السلام کے پاس وہ صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی, میں ان کے ساتھ رہا, رات گزارا, دن گزارا, کچھ بھی نہیں دیکھا. جب آ رہا تھا تو اس بغض اور کینے کے بارے میں ایک بات انہوں نے مجھے بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق, یہی وہ بات ہے جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے اس بھائی کو جنت میں جانے کی بشارت سنائی. آج ہمارے اندر کتنے ایسے ہیں, سورت سننا, اندر پورا چننا, اوپر سے ایسی شیروانی پہننے رہتا حضرت, اندر خود تو دیکھے تو خالی پریشانی بھر کو رہتی, اوپر سے ایسا شریف بیچارے کو کیا پانی بیچ نہیں کرنا, کلیجہ نکال کو سامنے رکھتا کرنا, اوپر سے شریف, اندر سے ایک نمبر کا شیطان. ابھی سلام کر کو ملی تو اچھے کیا بھائی, ضرور اچھے کیا بھائی, کاروبار اچھا چل رہا کیا بھائی, تمہیں کیسے ہیں بھائی, اللہ تو نہ بہت اچھا رکھنا بھائی, بابا بابا اس کا اتنا بڑا دنیا میں میرا ہمدرد ہے ہی نہیں, ایک بھی سمجھنا. اب انہیں گیا کہ یہ پلٹ کو ابھی کھڑے بھی رہتا نہیں, باتیں جاتے کیا کبھی مر کو تانا, تم کو کون مانے تو بھی مر, اتنا نفرت اندر سے. نبی علیہ السلام اس آدمی کے بارے میں کیا بولے, ان کو ڈبل پالیسی چلنے والے منافقان کہتے, یاتی برجل ہؤلاء بوجه ویاتی علی ہؤلاء بوجه. یہ ایسا منافق ہے کہ ایک گروہ کے پاس گیا تو ایک چہرہ لے کو جاتا, دوسرے گروہ کے پاس آیا تو دوسرا چہرہ لے کے آتا. ادھر بولتا کہ بھائی میں تمہارا ہمدرد بھائی, میں تمہارے کیا ہے تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہوں, ادھر کے پورے راز کے بات لے جا, ادھر بولتا, ادھر کے راہ کو ادھر بولتا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے کہا ایسے آدمی کو جو دو جماعتوں کے بیچ میں فتنے رکھتا, دو بھائیوں کے بیچ میں انگار لگاتا, دو خاندان کے بیچ میں فتنے پیدا کرتا, دو میاں بیوی کو بچھڑا ڈالتا, باپ بیٹے میں, ماں بچے میں, بھائی بھائی میں, خاندان خاندان میں انگار لگا ڈالتا, قیامت کے دن ایک دھڑ رہے گا, ایک سر رہے گا, لیکن دو چہرے رہیں گے, دو چہرے, اور دو چہروں کے منہ میں آگ کی دو زبانیں لٹک رہی ہوں گی. یہ انجام کئی کو صرف اس کے ڈبل گیم کی پالیسی کی وجہ سے. ڈبل گیم کھیلنے والا, ادھر آیا تو ادھر ہمدرد بتاتا, ادھر گیا تو ادھر ہمدردی جتاتا. اللہ تعالیٰ مکے کے منافقین کے بارے میں یہ جملے بیان فرمائے کہ جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے تو کہتے کہ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے. اور جب مشرکین کے پاس جاتے تو یہ کہتے کہ بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ آگ کے دو زبانیں, دو چہروں کی شکل میں قیامت کے دن زمین بنا کھڑا کر رہا. اور ایک حدیث ہے المعجم الطبرانی صحیح ابن حبان کی, وہ حدیث یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی مومن بھائی پر الزام لگائے گا, الزام لگائے گا, تو شریعت کا حکم کیا ہے, اگر کوئی کسی پر الزام لگائے تو 4 گواہ پیش کرنے کا حکم ہے. 4 گواہ پیش کرنا ہو, بھئی فلاں آدمی ایسا ہے, فلاں آدمی ایسا ہے, فلاں آدمی ایسا ہے, میں نے اسے کیا ہے شراب پیتے دیکھا ہے, میں نے اس کا مرڈر کرتے دیکھا ہے. کسی پر کسی گناہ کا کوئی الزام لگا رہا, اسلام میں 4 گواہ پیش کرنا ہو, نہیں پیش کریا, 4 گواہ نہیں پیش کریا, 80 کوڑے اسے گاڑ ڈالتی جو الزام لگایا. اچھا 4 گواہ پیش کر ڈالیا تو جو گناہ انہیں کریا ثابت کر ڈالیا, شراب پیا تو 80 کوڑے اسے مارتی, شادی شدہ ہو کر زنا کرا سنسار کر ڈالتی, غیر شادی شدہ ہو زنا کرا تو اسے 100 کوڑے مار کو گاؤں سے نکال ڈالتی 1 سال کے واسطے. چوری کرا ہے تو ربع دینار سونے کے برابر ہاتھا کیا ہے کلائی تک کٹ کر ڈالتی. لیکن الزام لگانے سے پہلے 4 گواہ پیش کرنا, یہ اسلام کا حکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں دنیا میں الزام لگانے والا 4 گواہ کہاں پیش کریں گا,
جہاں اسلامی حکومت رہیں گی، امیر المومنین رہے گا، اسلامی مملکت رہے گی، وہاں انہیں 4 گواہ پیش کرے گا. اب یہ انڈیا میں رہتی ہوں، یہاں تو اسلامی حکومت نہیں ہے، یہاں تو جمہوریت ہے، یہاں لوگوں کا بنایا قانون لوگوں پر نافذ کیا جاتا ہے. اسلامی مملکت میں اللہ کا بنایا قانون بندوں پر نافذ کیا جاتا، لیکن یہاں جمہوریت ہے. یہاں تو آپ کو 4 گواہ لاؤ بھی بولتے نہیں، چوری ثابت ہو گئی تو ہاتھ بھی کٹ کرتے نہیں، شراب پیانت معلوم ہے تو کوڑے بھی مارتے، الزام لگایا سو اگر ثابت نہیں کرایا تو اسے بھی مارتے. تو انڈیا میں پیدا ہوئے گا تو کیا الزام لگائے پھر میں آزادی دے ڈالا سمجھے؟ اللہ ہرگز نہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس حدیث میں کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی مومن بھائی پر الزام لگایا یا کسی مومن بہن پر الزام لگایا اور 4 گواہ پیش بھی نہیں کیا بلکہ اسے ذلیل کر دیا، تو قیامت کے میدان میں اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو 4 گواہ نہ پیش کرنے کے جرم میں 80 کوڑے اسے مارنا تھا الزام لگائے والے. انڈیا ہے، کوئی مارنے والا نہیں، پکڑ پوچھنے والا نہیں، الزام لگا رہا، جماعت والوں کو بدنام کر رہا، گلی کے اٹن بدنام کر رہا، خاندان کے لڑکیاں کو بدنام کر رہا، محلے کے بچیوں کو بدنام کر رہا، الزام لگا پھر رہا. ایسے انسان کو جب قیامت کے میدان میں اللہ جگے گا تو فرشتے کے ہاتھ میں کوڑا دیں گا اللہ، پورے میدان محشر میں انسان و جناتوں کے سامنے کھڑا کر کو اللہ تعالیٰ وہ 80 کوڑے وہاں مارنے لگے گا. دنیا میں ایک آدمی کا آدمی کو کوڑا لے مارنا الگ رہتا، قیامت کے میدان میں فرشتہ لے کو سارے دنیا والوں کے سامنے تمہاری بینڈ بجانا لگ رہا. اسی لیے الزام لگانے سے پہلے سوچ لو، یا تو دنیا میں پٹتی نہیں تو قیامت میں پٹتی. پٹنے کے لیے تیار ہیں بولے تو الزامات کے لیے زبان میں ہمت رکھو. اب دنیا کا پٹنا صرف ایک محلے ایک گاؤں کے حد تک تمہیں بدنام ہوئیں گے، زیادہ سے زیادہ قیامت کے دن پٹنا فرشتوں کے ہاتھ سے پوری دنیا کے انسان اور جناتوں کے سامنے کھڑا کر کو اللہ کہنے کا پیٹ چھلنی کر کو رکھ دیتا اس فرشتوں کے ذریعے. الزام لگائے والے سورہ نور آیت نمبر 23 میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب علیم. جو لوگ دنیا میں کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں، ایسے آدمیوں کو اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی لعنت نازل کیا ہے اور قیامت کے میدان میں بڑا دردناک عذاب اللہ ان کو دے گا. الزام لگانے والے اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، ہم سب کی ماں امہات المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک غزوے کی واپسی میں ایک صحابی رسول صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینے کے منافقین نے زنا کا الزام لگا دیا. صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ بڑے نرم مزاج کے، بڑے اخلاق والے، قافلے کے پیچھے صحابہ اور نبی کا چھوٹا ہوا کوئی سامان ہے کیا لے کر آنے والے قافلے کے پیچھے رہنے والے ایک خادم جن کی خدمت پر نبی نے معمول کر دیا تھا، آپ پیچھے رہنا، قافلے والے کوئی سامان چھوڑ کر آئے تو لے لے گا، آپ کی ذمہ داری. جب انہوں آئے اما عائشہ کو دیکھے کہ وہاں بیٹھی ہیں، اما عائشہ کو لے کر مدینہ پہنچے اپنے اونٹ پر بٹھا کر. اما عائشہ کہتی پورے سفر میں صفوان نے ایک بات مجھ سے نہیں کی اور اونٹنی کی نکیل پکڑ کر سر نیچے کر کے جو چل رہے تھے ایک بار بھی اپنے سر کو انہوں نے اوپر نہیں کیا، ایک گفتگو انہوں نے نہیں کی پورے سفر میں. ایسے صحابی کے ساتھ اما عائشہ کو مدینے کے منافقین نے الزام لگا دیا. اسے واقعہ عفق کہتے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں کافی لمبی حدیث ہے یہ. کئی دن تک وحی کا سلسلہ بند ہو گئے. لوگ بولتے ہمارے نبی کو علم غیب تھا، کوئی علم غیب نہیں تھا. اتنا ہی اسے علم شہادہ ہوتی، علم غیب نہیں بولتے. علم غیب صرف اللہ کے پاس رہتا. علم شہادہ تھا ہمارے نبی کے پاس. علم شہادہ کسے بولتی؟ وہی علم جو اللہ جبرائیل کے ذریعے ہمارے نبی کو تھوڑا بہت بتایا
اسے علم شہادہ بول. علم غیب صرف اللہ تعالیٰ جاننے والا. اللہ کے نبی کو کوئی غیب کا علم نہیں تھا. 40 دن تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. یہاں تک کہ نبی پریشان رہنے لگے, اللہ سے دعا کرنے لگے. اما عائشہ کو ان کے ماں کے گھر بھیج دیے. جب اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیتیں اما عائشہ کی شان میں نازل کیا کہ اما عائشہ پاک دامن ہے, جو ایسے الزام لگاتی انہوں 4 گواہ پیش کرنا ورنہ دنیا آخرت میں اللہ کی لعنت اترتی. بالکل اما عائشہ کی پاک دامنی کے مطابق اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کیا. تو اما عائشہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے. اما عائشہ کی ماں کہتی ہے جاؤ نبی کا شکریہ ادا کرو. وہ مسکرائے مسکرائے آ کر قرآن پڑھ کر سنا رہے کہ اے عائشہ خوش ہو جا, تیری برات کے اعلان میں اللہ نے قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب قرآن کی آیتیں نازل کر دی. اے میری بیٹی جا نبی کا شکریہ ادا کر. میں اللہ کے نبی کا شکریہ کیوں ادا کروں؟ میں تو اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات کے اعلان میں قرآن کی آیتیں نازل کی. پتہ یہ چلا دنیا والے الزام لگانے کا لگاتے ہیں چھوٹی, ہمیں بالکل کیا ہے ان کے خلاف بھڑک کر جا کر لڑائی کرنے نہیں کرنا, صبر کرنا, اللہ کے معاملے سپرد کرنا, ہر الزاموں کو اللہ کے سپرد کرنا, صبر کرنا. کیونکہ کوئی آدمی آپ پر انگلی اٹھا کر الزام لگانے سے آپ بدنام نہیں ہوتے, یاد رکھو. کوئی آپ کی غیبتیں کرتے رہتا, کوئی آپ کی چاریاں کرتے رہتا, کوئی آپ کے بارے میں ماحول میں بدگمانیاں پھیلاتے رہتا. صبر, خاموشی, زبردست جواب اس کا. صبر, خاموشی. حد سے زیادہ بول رہا تو اپنی برات میں 2 جملے بولنا کہ یہ بھائی یا یہ لوگ جو کچھ میرے پر الزام لگا رہی میں اس سے بری ہوں, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اس بات پر میں اللہ کی قسم کھانے کے لیے تیار. اللہ کی قسم, میں نے چوری نہیں کی, میں نے زنا نہیں کیا, میں نے قتل نہیں کیا. جو کچھ الزام لگا رہی میں اس سے بری ہوں. یہ طائب بول سکتا, لیکن انہیں الزام لگا رہا, انہیں غیبتیں کر رہا, انہیں میرے خلاف سازشاں کر رہا, انہیں بدگمانیاں پھیلا رہا, ہاتھ دو اس کے پیچھے نہیں پڑنا. کیوں نہیں پڑنا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. وہ اللہ جو سارے جہاں کے مالک الملک ہے, جسے چاہے بادشاہت دے, جسے چاہے فقیر کر دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ اللہ جسے چاہے عزت دے سکتا ہے, جسے چاہے ذلیل و خوار کر سکتا ہے, کیونکہ اسی کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں. جب اللہ نے کہہ دیا کہ عزت ذلت میرے ہاتھ میں, میں جسے چاہوں عزت دے سکتا ہوں, میں جسے چاہوں ذلیل کر سکتا ہوں, ہم نہ ڈرنے کی ضرورت کیا, ہم نہ گھبرانے کی ضرورت کیا. بھرا گھڑا خاموش رہتا کبھی. علم والے سکوت اختیار کرتے, آدھا گھڑا بہت بھڑکتا, ڈبے میں پھترا ڈالے تو بہت آواز کرتا. آپ آدھے ڈبے نکو بنو, آدھا گھڑا نکو بنو, شور شرابے کرنے والے مت بنو, فل گھڑا. علم والے, صبر والے, سکونت والے, خاموش رہنے والے بنو. کیونکہ انہیں کیا بولیا تو بھی اللہ جب تک نہیں چاہتا آپ اپنے گاؤں میں, محلے میں, مسجد میں, جماعت میں ہرگز ہرگز ذلیل نہیں ہوتے. اللہ آپ کی حفاظت کرتے رہا, اللہ آپ کی عزت کی حفاظت کرتے رہا. انہیں بول رہا تھا تو نہیں اچھلنا, چھوڑ دو. ہم عالموں کے پیچھے بھی اللہ کے ہاتھ سے نہ ہاتھ بہت پیچھے پڑے رہے, اپنے بھی غیراں بھی. ہمیں کیئرچ نہیں کرتے, بول لینا کیا بھائی بول لے جا. اب تجھے میرے سے جلن ہے کیا بھائی, کیا بول ملسا تمہارے بھائی بولو, ایسا بول ملسا, ایسا بول لیں گے. اللہ ان کو نیک ہدایت دے. بس یہ تاج بولنا, خاموشی رہنا. کئی کہتے ہیں جو آدمی بیچ میں آ کے بولتا رہتا ہے ملسا تمہیں معلوم کیا, تمہارے بھائی بولو, ایسا بول رہی, ویسا بول رہی, ویسا بول رہی. ایسا بولنے والا ہمارا ریاکشن دیکھ لے تو ادھر بھی چاہے خوب چسکا مسکا لگا بولنے والا رہتا ہوں. میں تیرے بارے میں بولیا, ایسا بول رہی ہے تو ایسے بات کرے ہو, معلوم تجھے خطرناک گالیاں گلا میں بولے رہے ہو. اب یہ اس کے دل میں خالی چنگاری رہتی ہے, پیٹرول بیچ میں ڈال انگار لگا چھوڑ رہا. اسی لیے اگر کون تو بھی تم نہ آ کو بول رہا یہ جماعت کی ہے بھی تمہارے بارے میں ایسا بول رہی, ویسا بول رہی, یہ بول رہی, وہ بول رہی, ایسا ہو شکریہ ادا
अदा करो उनका। अल्लाह ताला का शुक्रिया, वो बंदा मेरी ग़ीबत कर को मेरे नामा अमाल में नेकियां भराने लगा रहा, अपने नामा अमाल में गुनाह मोलेरा रहूंगा। मैं तो ये दुआ करूंगा अल्लाह उसे नेक हिदायत दे, अल्लाह उसकी इस्लाह करे। बस इतना तो मैं बोल सकूंगा। बोलने दे भाई, पाप उसके दिल में मेरे खिलाफ भड़ास रखा, बोलने दो जान, मैं क्या भी नहीं बोलता, अल्लाह उसे नेक हिदायत दे दे और तज बोलने। अभी मैं सुनता, अंदर लगाने मौका नहीं होता, ऑलरेडी आप पानी डालना ले रही पूरा उसके हाथ के ऊपर, मुंह उतार ले चले आता, वहां जाकर बोलने चांसेस होता नहीं उसे। अरे तेरे खिलाफ करता बोले तो भी दुआ दिए रहे हो ना तुझे। अब अगर ये बात उन्हें सुनिया, कोई तुम्हारी ग़ीबत करे सोला, तुमने इल्जाम लगाया सोला, तू ऐसा बोला वैसा बोला, ये करे वो करे, 1000 बोला तो भी एक जुमला नहीं बोला अभी उन्हें तेरे खिलाफ हो, बल्कि ये बोला अल्लाह उसे अच्छा रखे दे, अल्लाह उसे नेक हिदायत दे दे, अल्लाह उसके दिल की इस्लाह करे दे, उसके दिल में अल्लाह मेरी मोहब्बत भरे दे। खाली दुआ दिया भाई उन्हें, एक भी तेरे खिलाफ क्या भी बोला नहीं दे। आज उन्हें बोलता सब हरगिज नहीं बोलता, उसके दिल में अल्लाह प्यार जगा डालता। खामोशी रहना, किसी की इस्लाह की हिदायत की दुआ देना, कल आपकी मोहब्बत अल्लाह उसके दिल में जगा डालता। कुछ भी नहीं बोलना, छोड़ देना उसके हाल। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक वो इंसान जो किसी मोमिन के खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़ता है, हाथ धोकर पीछे पड़ गया, तो हमें पढ़ना बोलती इसे, नुक्ता चीनी करना, तो हमें पढ़ना, कहां इसकी गलती मिलती कि इसकी गलती पकड़ने को खौफ में बदनाम कर डालना, इसे बोलती तो में लग जाना, किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इब्न माजा की हदीस में, अगर कोई किसी मोमिन के टोह में पड़ेगा, बदनाम होने के लिए उसके गलतियों की तलाश में रहेगा और छोटी गलती को हद से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलकर बदनाम करने की कोशिश करेगा, जो किसी मोमिन के टोह में पड़ेगा नाहक, अल्लाह ताला उसके टोह में पड़ जाएगा। अल्लाह उसके टोह में पड़ जाए, उन्हें किसी मोमिन के टोह में पड़ा, कहां इसकी गलती मिलती कि इसे पूरा काम कर बदनाम कर डालेंगे, इसे जलील कर डालेंगे, किसी मोमिन के पीछे इन्हें पड़ा तो अल्लाह ताला उसके पीछे पड़ जाता। और जिसके टोह में अल्लाह पड़ता, अल्लाह पूरे खौफ और मिल्लत में उसे जलील करे बिना उसका पीछा नहीं छोड़ता। अल्लाह उसके टोह में पड़ जाता। इसीलिए किसी मोमिन के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ना, किसी मोमिन के पीछे इल्जाम तराशी नहीं करना, बहतान तराशी नहीं करना। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि ला यमूतन्ना अहदुकुम इल्ला वहुवा युहसिनु बिल्लाहि ज़न्न, तुम में से, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये 2870 पर 7 नंबर की, तुम में से कोई आदमी दुनिया में ना मरे मगर इस हालत में कि वो अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखता हो। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि अना इंद ज़न्नि अब्दी बी फल्यज़ुन बी मा शाअ, मैं मेरे बंदे के गुमान के बराबर उसके साथ रहता हूं। जैसा मेरा बंदा मेरे साथ गुमान रखता, वही से ही फल से मैं उसे नवाजता। मेरा बंदा अगर मेरे साथ अच्छी उम्मीदें लगाएगा, अगर मेरे साथ अच्छे वाबस्ते रखेगा, तो मैं उसकी उम्मीद के बराबर उसे नेमतें अता करता हूं। अगर मेरा बंदा मेरे बारे में बदगुमानियां पैदा करेगा, तो मैं भी उस इंसान से बदजन हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि बेशक अगर कोई मेरा बंदा मुझे दिल में याद करेगा, मैं भी उसे दिल में याद करूंगा। अगर कोई महफिल में याद करेगा, मैं मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम फरिश्तों की महफिल में याद करूंगा। अगर कोई एक बालिश्त आएगा, मैं 2 बालिश्त आऊंगा। अगर कोई मेरे पास चलकर आएगा, मैं दौड़ कर आऊंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, अगर कोई दौड़कर मेरे पास आना चाहे, मैं उसके हाथ और उसके कान, उसके आंख, जिससे वो देखता है, जिससे वो सुनता है, जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके बदन के आज़ा बन जाता। क्या मतलब? अल्लाह हमारे हाथा पैरा नहीं बनता, बल्कि अल्लाह की रहमत हम ना ढांक लेते। अल्लाह ताला अपनी रहमत में हम ना रख ले। अल्लाह से बंदा हमेशा अच्छा गुमान रखना, जैसे बंदों से अच्छा गुमान रखना कि ये मेरे जमात के लोग, ये मेरे खानदान के लोग, हमेशा मेरा भला चाहने वाले, हर किसी के साथ अच्छा गुमान रखना, बदगुमानी नहीं रखना। आपस में 2 आदमियां
محفل میں بیٹھے اسٹمپ کو قصور باتیں نہیں کرنا. آداب مجلس کے خلاف یہ 4 جنے بیٹھے رہتی, ہلو 2 جنے اکلے کو دیکھ لے کو قصور باتیں کرتی, انہیں سننے والا اسے دیکھ کو بتاستے رہتا. اب انہیں دیکھنے والا ضرور میرے بارے میں بول رہا کہ انہیں سب چیزیں چھوڑ مجھتے ہنس رہا ہے. نہیں, بدگمانی آنے والے کے دل میں بھی آ جاتی بدگمانی, اور یہ تاج نہیں دکھا سمجھ لیتا کیا کہ یہاں سے جانے کے بعد بڑا بمرا کو پھوڑتا رہے مل جائے گا. ایسا محفل میں بیٹھے اسٹم کو کسی کو دیکھ کو کانا پوسی کرنا خسر کرنا جائز نہیں اسلام میں. اور تاس تو نہ بات کرنے کی کھجلی ہے تو ان کو چلے جانا محفل سے باہر جا کے اپنا بات کرتے بات کر لو, آپ شرافت سے بیٹھو, لیکن یوں دیکھ لے کو یہاں بیٹھ لے بات نہیں, اور دوسرے لینگویج میں بھی بات نہیں کرنا. اب سب چلے کنڑا جاننے والے بیٹھی 2 آدمیاں سعودی کو دبئی کو جا کے والا ہلو عربی میں باتیں کر لے بیٹھ جائے لے دیکھتے رہتے بات کرتے رہتے, ان کو کیا پٹھی معلوم ہوتا نہیں, سمجھ لیتی ضرور ہمارے بارے میں بول رہے سو, حالانکہ ان کے جینے کی کہانی کھٹی کہانی بول لیتے رہتے. ضرورت کیا ہے عربی میں بات کرنے کی, اردو میں بات کرو نا, کنڑا میں بات کرو نا. نہیں, دوسرے لینگویج میں بات کرنا بھی کانا پوسی کرنے کے برابر, ہرگز نہیں کرنا. اور میاں بیوی کا رشتہ سب سے نازک اور محبت بھرا پیارا رشتہ. میاں بیوی کے بیچ میں کبھی بدگمانی نہیں آنا, کبھی بدظنی نہیں آنا, کبھی ایک دوسرے کے اوپر اعتبار والا بھروسے والا رشتہ ہے. سب سے پیارا رشتہ, سب سے نازک رشتہ. میاں بیوی کے بیچ میں بھی بدگمانیاں پیدا کرنے جیسے حرکتیں نہیں کرنا. ان کے خلاف ان کی سازش, ان کے خلاف ان کو سازش, ہرگز ایسا نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک انسان جب اپنے گھر والوں کے معاملے میں خیر کا پہلو اختیار کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ کی نگاہ میں بھی خیر بن جاتا ہے. خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, اور میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے معاملے میں. غیبت سے, بہتان تراجی سے, بدنامی سے اور ایک دوسرے کے چاڑی چغلیوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب بھی بندہ سو کر اٹھتا ہے ہر صبح اس کے جسم کے 360 اعضاء اس کی زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان کو قابو میں رکھ, کیونکہ غیبت زبانیچ نہ کرتی, چاڑیاں چغلیاں زبانیچ نہ کرتی, بہتان تراشی الزام تراشی زبانیچ نہ کرتی. بدن کے سارے باڈی آف دی پارٹس, جسم کے اعضاء زبان سے ریکویسٹ کرتی کہ اے زبان تو قابو میں رہ, کیونکہ تیرا قابو میں رہنا ہماری سلامت رہنے کی علامت. اگر تو بے قابو ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تیرے جرم کرنے کی وجہ سے منہ کی زبان کھینچ کو کاٹ کو جہنم میں نہیں ڈالتا. جرم تو کرتی, سزا اٹھا کو تو منہ جسم کو اللہ جہنم میں پٹک ڈالتا. اسی لیے تو قابو میں رہ, کسی کی غیبت مت کر, کسی کے چاڑیاں مت کر, کسی پر الزام تراشی مت کر, کسی کے خلاف بدگمانی کے باتیں مت کر. اللہ کے نبی کہتے سب سے زیادہ جہنم میں جو چیز انسان کو لے کر ڈوبے گی وہ زبان اور شرمگاہ کے فتنے, سب سے زیادہ. اور جو چیزیں جنت میں پہنچائیں گی اچھے اخلاق اور اللہ کا ڈر اور تقوی. اچھے اخلاق اور تقوی, یہی 2 چیزیں سب سے زیادہ جنت میں پہنچائیں گی. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ تجاوز لامتی عما وسوست او حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تکلم. یہ حدیث صحیح بخاری کی 5260 پر 9 نمبر کی حدیث. اللہ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا. ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی کب کرتا ہے انسان؟ جب دل میں بدگمانیاں پیدا کر وہ برداشت نہیں ہوتا, اب جوالا مکھی پھٹ کو پڑے سکا منہ سے نکل کو پڑتا, انہیں ایسا کرتے بدگمانی. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, میری امت پر یہ کرم ہے کہ جو کچھ انہیں دل میں بیٹھنے کو وسوسے ڈال لیتا ان تمام وسوسوں کے بارے میں اللہ اسے نہیں پکڑتا جب تک
ان وسوسوں کے مطابق انہیں عمل نہ کر لے یا اس وسوسوں کو اپنی زبان سے بیان نہ کر دے. اگر کسی کے بدگمانی کو بیان کرے گا اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین اس کے ایک ایک جملے کو لکھ لیں گے, ہر جملے کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے. لیکن بیٹھے بیٹھے پورے جماعت والے کے خلاف برا گمان کرنے کا خیالی پلو پکارا بھیجے میں اللہ اس کے وسوسوں پر نہیں پکڑتا. امت محمدیہ پر اللہ یہ گناہ معاف کر دے. زبان سے بولا پکڑ لے, عمل سے کر کو دکھایا اللہ پکڑ لے. اسی لیے کبھی کسی کے خلاف بدگمانی نہیں رکھے, خاص کر میاں بیوی کے معاملے میں نہیں رکھے. اور جھگڑے فتنے فسادہ کیوں ہوتی؟ شوہر کے سامنے بیوی صبر کا اظہار کرنا, شوہر کے سامنے پھٹا کو جواب نہیں دینا, شوہر کچھ بھی بول رہا خاموشی رہنا. خاص کر غصہ کرنے کی حالت میں شوہر کو بی پی آ گئی, گالی گلوچ کر رہا, جھگڑے کرنے کا ارادہ رکھ رہا, حد سے زیادہ چیخا مار رہا, سامنا اٹھا پٹک رہا, غصہ آ گیا شوہر کو, ایسے نازک موقع پر خاموشی اختیار کرنا ایک پاک دامن, ایک نیک سیرت عورت. جب بھی وہ خاموشی کا اظہار کرے گی, سکوت اختیار کرے گی, صبر کرے گی, شوہر کے ہر بدتمیزی اور ہر بد کلامی اور ہر اس کے غصے کے اظہار پر خاموشی اور مسکراہٹ بھرے نظروں سے اسے دیکھتی رہے گی, خاموش رہے گی, اللہ تعالیٰ ان دونوں کے فتنے کو ختم کر دیتا. اب انہیں ایک بول رہا انہیں دو بولتی, انہیں دو بول رہا انہیں چار بولتی. ایسا ہوتے ہوتے اس کی زبان اڑتی, عورت کی, مرد کا ہاتھ اڑتا ہے, پیر اڑتا, مارا ماری ہو جاتی. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. عورت کو چاہیے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو. حد سے زیادہ عورتیں اپنی زبان کی بد کلامی کی وجہ سے, اپنے شوہر کی ناشکری کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم میں ڈالی جائیں گی. نبی علیہ السلام معراج کو جا کر آئے تو آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو پایا. عورتوں نے کہا ہمارا جرم کیا, ہم کیوں جہنم میں کثرت میں پائی گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور ان کے ساتھ بد کلامی کرتی ہو اور ان کے احسان کا بدلہ نافرمانی کے جملوں سے دیتی ہو, جس کی وجہ سے اس جرم کے بدلے میں اللہ اٹھا کر جہنم میں پڑے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان جب کبھی بھی دنیا میں اللہ رب العالمین سے عافیت طلب کرنا چاہے کہ یا اللہ میں دنیا میں بھی عافیت میں رہنا چاہتا ہوں, آخرت میں بھی عافیت میں رہنا چاہتا ہوں, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ذہن کو پاک رکھے, اپنے دل کو صاف رکھے, اپنے زبان کی حفاظت کرے, اللہ سے عافیت کا سوال کرے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ, یا اللہ میں دنیا میں آخرت میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. عافیت کا تو عزت سے رہنے کا سوال. اے اللہ صحت و عافیت کا بھی, عزت و عافیت کا بھی سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا, اے اللہ دین کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں, وفی اہلی وفی مالی, میرے خاندان کے معاملے میں, میرے گھر کے معاملے میں, مال کے معاملے میں. اے اللہ اللہم استر عوراتی وآمن رواتی, اے اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے. جس دن سارے لوگوں کے عیبوں کے پردے اٹھا لیے جائیں گے, سارے لوگوں کے گناہوں کے پول کھول دیے جائیں گے, اس دن میرے عیبوں پہ پردہ رکھ. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ومن تحتی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یا اللہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر چہار جانب سے میری حفاظت فرما. صبح شام کے اذکار کی جامع دعائیں, یہ دعا پڑھ لو. اپنی زبان کو, اپنی جسم کو عافیت میں رکھو, کیونکہ جو انسان اپنی غیبت کسی اور کے سامنے بیان کروانا پسند نہیں کرتا تو ویسا ہی وہ کسی اور کی غیبت بھی لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید, صحیح مسلم شریف 90 پر 6 نمبر کی حدیث, حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک غزوے پر, ایک جنگ پر کیا ہے روانہ کیے. میں ایک قافلے کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے نکل پڑا.
تو وہاں پر لشکر میں ایک ایسا شخص تھا جو مجھے مارنے کے لیے میرے اوپر حملہ کرتے ہوئے آیا. سو میں نے اس کے وار کو ناکام کر دیا, اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ آدمی بے قابو ہو گیا. تو میں نے اسے زمین پر کیا ہے گرا دیا. جب وہ زمین پر گر گیا تو میں اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اب میں اسے مارنا چاہ رہا تھا تو اچانک وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. وہ کلمہ زور زور سے پڑھنے لگا. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی میں نے اسے کیا ہے مار دیا. یہ منظر ایک صحابی رسول دیکھتے ہیں اس جنگ میں اور جا کر نبی سے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی, حضرت اسامہ بن زید نے ایک صحابی کو کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کو مارا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ افلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها ام لا, آپ نے اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود اسے مار دیا. تو حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا اے اللہ کے نبی, وہ تو مجھے مارنا چاہتا تھا, میں نے اس کے وار کو بے قابو کر کے گرا دیا, جب وہ بے قابو ہو گیا تو میں اس پر قابو پا لیا, اب میں مارنا چاہ رہا تھا تو جان بچانے کی نیت سے انہیں کلمہ پڑھے. نبی علیہ السلام نے کہا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا, کیا وہ جان بچانے پڑا تھا یا سچے دل سے پڑا تھا؟ اس کا دل چیر کر دیکھے تھے کیا؟ اب حضرت اسامہ بن زید لاجواب ہو گئے نبی کے اس سوال پر, بالکل لاجواب, خاموش ہو گئے. کیا جواب دینا ہے؟ نبی علیہ السلام 3 بار کہہ رہے تھے, بار بار کہہ رہے تھے, بلند آواز میں کہہ رہے تھے کیا آپ نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا, اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی تم نے اسے مار دیا. یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کیسا بھی رہے اس کے دل میں ہمیں گھس کو نہیں دیکھ سکتے کہ انہیں ہمارے بارے میں کیا گمان رکھتا, کیا گمان رکھتا. بھئی انہیں ہمارے بارے میں اچھا بول رہا, اچھا سوچ رہا, اگر کوئی آپ کے بارے میں برا بھی بول رہا تو بھی اچھا سوچنا, کیونکہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا صلہ رحمی اس بات کا نام نہیں ہے کہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور بدلے میں آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مثال کے طور پر آپ کے رشتہ داروں میں 10 گھرانے ہیں, ایک کوپل میں آپ کے رشتہ دار 10 گھرانے ہیں. آپ کے رشتہ دار, آپ کے بھونی بھی رہتے ہیں, خالہ بھی رہتے ہیں, چچا بھی رہتے ہیں, آپ کے کیا ہے پھپھو بیٹا بھی رہتا, خلیرا بھائی بھی رہتا, بڑا بھائی بھی رہتا. 10 گھرانے ہیں آپ کے. 5 گھر والے آپ کو سن کو بھی دیکھتے ہیں, پوچھ کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن 5 گھر والے ہمیشہ آپ کو دعوت دیتے. عقیقہ ہوا دعوت, نکاح ہے دعوت, ولیمہ ہے دعوت, کیا بھی گھر میں خوشی کی کیا بھی یہ کر رہی دعوت رکھ لی, آپ کو دعوت ہمیشہ بلا. اب آپ بھی کیا کر رہی, وہ جو 5 آدمی آپ کو دعوت میں یاد رکھتی ان کو چاہو آپ دعوت دے, ان کے ساتھ ہی چاہو اچھا سلوک کریں, کیونکہ انہوں آپ کو اچھی دعوت دے رہی, آپ بھی ان کو بدلے میں اچھی دعوت. نبی نے کہا صلہ رحمی اس بات کا نام نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور بدلے میں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, بلکہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے اور بدلے میں آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ ہے دل جگر کی بات, یہ ہے دل جگر کی بات. ہے ہمارے اندر اتنا جگر کہ کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے اور ہم بدلے میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. نبیوں کا فعل ہے یہ, نبیوں کا. ہمارے نبی کو طائف کے میدان میں لوگوں نے مارا, احد کے جنگ میں آپ کے اونٹنی کے پیر کو زخمی کر کے اوپر سے نیچے گرا کر نبی کے پیشانی ٹوٹ گئی, نبی کے دان ٹوٹ گئے. ایسے زخمی حالت میں بھی نبی علیہ السلام دعا کرے, ان کے واسطے بد دعا نہیں کرے. مار کھا کر دعا دینا کوئی نبی سے سیکھے, برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا کوئی ہمارے نبی سے سیکھے. اللہ اکبر. ماحول میں آپ کی غیبتیں کرنے والے دشمن اللہ رہتے اور استین کے سانپا حد سے زیادہ رہتے, سامنے سے دوستی کی پالیسی کرنے والے پیچھے
آپ کی غیبت کرنے والے، آپ کا کھا کو آپ کے پلیٹ میں سوراخ مارنے والے، اللہ جگہ رہتی ہے ایسے. آپ رتی بھی کھیل نہیں کرنا، ذرا بھی ٹینشن نہیں لگا لینا، چھوڑ دو اللہ کے حوالے کرنا. جو برا چاہتا اللہ اس کا برا کر، آپ اس کا برا نہیں چاہیں. نبی ایک بار چپ چاپ خاموش بیٹھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کے بازو بیٹھی. ایک بدو آیا، نبی علیہ السلام سے عین فین وٹا 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 بولنا شروع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ سنیے بیٹھے. کیا لوگ بول رہا آپ آپ میرے پیسے لیے نا، دینے کا معلوم نہیں کیا؟ ہاں خالی پیسے لینے کا ایک ہی ہے، دینے کا معلوم نہیں کیا؟ بسر رکھ بھی نہیں کیا؟ میرے پیسے دیتے نہیں کیا؟ اب تو دیتی تمہیں کیا جی تمہیں ایسا ویسا. نبی چپ چاپ سن رہے تھے. ابو بکر سنے 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 غصہ آ گیا، اٹھے ایک بھی جملہ نکالا، رکھو دینا تو دیکھ. اب میں ڈر گیا، اے باڑی بڑا بھی ہے بھائی ان کے آزو بازو. چپ چاپ ہو گیا. نبی اتنے ناراض ہوئے ابو بکر کے درمیان میں بولنے سے، حالانکہ خاموش ہو جانا ورنہ مار پڑے گی. اس طرح ڈانٹ کر بولے درمیان میں اٹھ کر ابو بکر. اب بولنا تھا، چپ چاپ ہو گیا. نبی ناراض ہو گئے، نبی وہاں سے اٹھ گئے. ابو بکر صدیق حیران، اتنی دیر سے کیا ہوا، وٹا وٹا بکرا. نبی چپ چاپ مسکرا لے دیکھ لے بیٹھی. نبی کو برداشت ہو رہا رہنا، لیکن ہم نہ برداشت نہیں ہو رہا کوئی نبی کو ہمارے سامنے برا بھلا کہے. نہیں جیسے ہی بولا نبی ناراض. اللہ کے نبی کو کیا غلط بولا کیا؟ میں نہیں بولنا تھا کیا؟ نبی نے کہا سنو، جب تک وہ انسان میرے بارے میں برا بھلا کہہ رہا تھا، اللہ کا ایک فرشتہ اس کے ہر برے جملوں کے بدلے میں میرے اوپر اللہ کی رحمتیں اتار رہا تھا. انہیں کتنا برا بول رہا کہ ہمیں سن کو صبر کر لے تو چپ چاپ بیٹھے تو اس کے گالیاں ہم نہ سوراخا نہیں مارتے جسم میں آ کو، اس کے گالیاں سے ہم نہ کیا بھی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے عوض میں میرے اوپر رحمتیں اتار رہے. اور جیسے ہی تمہیں بیچ میں بولے رحمت کے فرشتے چلے گئے. جہاں رحمت کے فرشتے نہیں رہتے محمد بھی وہاں نہیں رہتا. نہیں بولنا تھا تمہیں، رحمت کے فرشتے اتار رہے سو ہم نہ کہاں دکھتا، ہم نہ تو برداشت نہیں ہوتا کوئی آپ کو برا بھلا ہے. اس حدیث میں عبرت یہ ملتی ہے، کوئی تمہارے خلاف کتنا بھی بولیں گے، بولنے وہاں کرنا، بول ابھی بولتا بول، سامنے بولنے کی ہمت نہیں، فون میں بولتا ہوں بول، کتنا بولتا بول، کیا بھی فرق نہیں ہوتا. اللہ کی نبی فرماتے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا اللہ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا. اب تمہیں بولیں گے ملسان یا تار جگر ہمارے اندر نہیں ملسان، کون تو بھی ہم نہ گالیاں دے رہا، برا بھلا بول رہا، اماں کو گر رہا، بھانا کو گر رہا، ہمیں مسکرا لے چور کے بیٹھنا کرتے. ایسا ہوتا وہ صاحب، ہمیں بھی انسان ہمارے اندر بھی بی پی دیا اللہ. انہیں ایک بولا دو بولتے نہیں، یہ مار کو ہے سمجھ سے دانتوں توڑ رہا تھی. کیسا صبر ہوتا مول صاحب، بھیجا تلے پر رکھ کر چھر تلے سر کا ہوتا رہتا. صبر کیسا کرنا، اسے بولتے سو صبر کرنا. اگر نہیں سننے ہونا ان کو چلے جانا، لیکن گالی کا جواب گالی سے، اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ بالکل غلط آدمیوں کا، بد کردار آدمیوں کا شیوا. کبھی بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، بدگمانی کا جواب بدگمانی سے نہیں کرنا، اور گندے جملوں کا جواب گندے جملوں سے نہیں دینا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کیجیے. آپ اپنے دل کے اندر مومنوں کے لیے اچھا کیا ہے، حسن ظن رکھیے. ہمیں دل میں سینے میں کینہ بھر کو رکھ لے تو اوپر سے خالی ناٹکان کر رہی مسکرانے کے تو کیا بھی فائدہ ہے. اندر کا گوبر دھو کو کلین کرو، اندر پورا بھر گیا، اوپر سے اتر چھنن لے رہی. کہاں تو بھی جانے سے پہلے خوشبو مارتی کہ میرے حرکتاں کی، میرے عادتاں کی ادمیاں پسند کرتی کہ حقیقت اوپر سے کیا اتر چھنن لے رہا، جبکہ اندر دودھ بھر کو پڑیا. اللہ کیا فرماتا، اندر سے صاف کر کو کلین کر لے، اتر نہیں لگایا تو بھی تو اچھا دکھتا، اندر سے پہلے کلین کر لے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے متعلق بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ دنیا میں آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے.
اللہ کے متعلق بدگمانیاں کرنا اور اللہ کے بارے میں یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں, اللہ ہم نہ دیتا نہیں, اللہ تعالیٰ ہماری بخشتا نہیں, اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے ملاقات کا شوق رکھتا ہے جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے. اللہ اس انسان سے ملنا پسند نہیں کرتا جو اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں رکھتا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نبی کے بارے میں بدگمانی رکھنا کہ نبی پرفیکٹ انسان نہیں تھے, نہ کامل باپ تھے, نہ کامل شوہر تھے, نہ کامل قاضی تھے, نہ کامل ایک امام و عادل تھے. نبی کے بارے میں بدگمانی, اللہ کے بارے میں بدگمانی انسان کے اس کے کمزور ایمان کی علامت, اس کے نفاق کی علامت. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بغیر دلیل کے کسی پر فتویٰ بھی نہیں لگانا. ایک صحابی نبی کے سامنے ایک ایسے بچے کے, نوجوان لڑکے کے بارے میں جنتی بول دیے جو نبی کے خیمے گاڑا کرتا تھا, نبی کے خیمے لگایا کرتا ہے. اچانک ایک تیر آئی اور اس لڑکے کو, نوجوان لڑکے کو لگ گئی. تو ایک صحابی وہاں جو تھے انہوں نے کہا کہ کیا خوش نصیب انسان ہے یہ جو نبی کے خیمے لگاتا تھا, اسے میدان جنگ میں تیر لگ گئی اور یہ شہید ہو گیا, یہ تو جنتی ہے. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ جنتی ہے؟ مال غنیمت کی چادر تقسیم ہونے سے پہلے اس نے مال غنیمت کی چادر چرایا تھا جس کے سبب اللہ کی جہنم کے اندر میں اسے دیکھ رہا ہوں, وہ جہنمی ہے, تم نے کیسے کہہ دیا؟ اس حدیث سے یہ عبرت ملتی ہے کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر فتوے نہیں لگانا, انہیں ایسے انہیں ایسے, اس کا باطن کیسا رہتا اللہ کو معلوم. ظاہری عمل کو دیکھ کو فتوے نہیں لگانا, اس کے بارے میں ایسا گمان نہیں رکھنا. اور میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں سوئے ہوئے تھے, اچانک نبی علیہ السلام گھر سے اٹھے اور بقیع قبرستان میں گئے اور وہاں پر کچھ دعائیں پڑھتے آپ کھڑے ہو گئے. اما عائشہ پیچھا کری, نبی علیہ السلام کو دیکھی, پھر جا کر بستر پر سو گئے. نبی علیہ السلام جب آئے اپنے کمرے میں تو اما عائشہ کو دیکھا بہت ٹھنڈی تھی, تو آپ نے پوچھا اے عائشہ تمہارا بدن کیوں ٹھنڈا ہے؟ نہیں کچھ ایسے نہیں ایسے ہی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ مجھے بتاؤ گی یا وہ عرش والا وحی کے ذریعے مجھے بتائے؟ نہیں اللہ کی نبی میں ہی بتاتی ہوں. جب آپ اٹھ کر گئے تو میرے دل میں غیرت آئی کہ میری باری کے دن آپ میرے علاوہ کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہوں گا. میں نے آپ کا پیچھا کیا, جب میں نے دیکھا کہ آپ وہاں کھڑے ہیں بقیع قبرستان کے پاس, پھر آپ آ رہے تو میں آ کر سو گئی, میری غیرت میں کوئی دیکھ کر آ کر سو گئی. نبی علیہ السلام نے کہا محمد کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا, مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کروں, سو وہ دعا کرنے گیا تھا, میں کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, ہر کسی کے معاملے میں اچھا گمان رکھنا, کسی کے بارے میں منفی سوچ, نیگیٹو تھنکنگ نہیں رکھنا, نیگیٹو سوچ نہیں رکھنا, اچھی سوچ رکھنا, ہر کسی کے معاملے میں بھلائی کا سوچ سوچنا. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک انسان جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں کے اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے, اگر وہ انسان اچھے اخلاق کا حامل بنتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اپنے حسن اخلاق کی دعائیں مانگے. اللہ کے نبی نے چند دعائیں سکھائی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من المنکرات الاخلاق والاعمال والادواء والاہواء. بڑی چاہے دعائیں, اے اللہ برے اخلاق سے, برے کردار سے, بری بیماریوں سے, برے خواہشات سے, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں, اے اللہ مجھے بچا لے بدگمانیوں سے, برے خواہشات سے, بری بیماریوں سے اور برے اخلاق سے مجھے بچا لے. یہ بہترین دعا کرنا چاہیے, اور کسی پر بھی بدگمان نہیں کرنا. آج کل میاں بیوی کے رشتے میں شک کرنے کی بیماری ہوتی ہے, بعض مرد بہن کو, بعض عورتیں. شک اور شکایت, یہ دو چیزاں انسان کے رشتے کو کھوکھلا کر برباد کر رکھ ڈالتی.
शिकायत करने वाला बेटा या बेटी नहीं बनना, शक करने वाले मियां बीवी नहीं बनना। बेटा या बेटी, बेटा बीवी की हर शिकायत लगता अम्मा बाबा कहने सुनाता है या भाना कहने सुनाता। बीवी ससुराल में चलने वाली हर कामों को अपने मायके में जाकर शिकायत करती। मेरी ननद ऐसा बोली, मेरी सास ऐसा बोली, मेरा ससुरा ऐसा बोला, मेरा देवर ऐसा बोलता, मेरा जेठ ऐसा बोलता। अरे जिंदगी का एक बात, जरे खुशी के जरे गम के दिन हतीज, जरे दुख और दर्द हतीज, जरे सुख और दर्द हतीज। हर एक के घर में चंद खुशी के लम्हात, चंद गम के लम्हात हतीज। शुरू में उन गम के लम्हात को अगर पी लिए, सबर कर लिए, खुशी खुशी सारे रिश्ते खुशी से लेकर चले, तो उस घर की सबसे बेमिसाल और बाकमाल बहू और बेटी बन जाती है। शिकायत नहीं करना कभी, इधर के लग जा उधर हरगिज नहीं करना। जो औरतें शिकायत करती हैं या अपने मर्द पर शक करती हैं, वो खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है। शक नहीं करना। अब मर्द क्या की आता फोन बात कर ले को, जैसे ही बीवी देखती फोन कट कर डालता। 4 फोन आए तो घर में रिसीव कर ले बात करता, 5वां फोन आया तो फिर जरूरत है बाहर जब फोन लगा तो कट कर डालता। अब नहीं शक होगा तो कई का था जोरू को 4 फोन आए हाथ बात करे, बाहर या 5वां फोन लग गए, जरूर क्या कि दाल में काला है, हमने पूरा कुंडा दाग उठले जा काला उठले गया, जरूर क्या कि काला है। इसीलिए मेरा मर्द बाहर जाको खुसुर फुसुर कर रहा, हंसले हंसले बातें कर रहा। और ये जोरू का फोन ले को चेक करना, पूरे उसका फोन ले चेक करना, पासवर्ड ऐसे पासवर्ड, अल्लाह अकबर। ये फोन के कंपनी वालों को अल्लाह रहम करना, आए दिन नए नए पासवर्ड निकालता उन्हें। अंगूठे का करते, हंक्या का आइंस का करते, आवाज का करते, क्या क्या किए, यहां तक के सोने की हालत में मर्द का अंगूठा लेकर रख भी लिए, फोन खुलता लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक नहीं खुलता। कब तक नहीं खुलता? हंक्या से घूर को देख को इन्हें नहीं घूरता, वो नहीं खुलता। इन्हें क्या करती है, मर्द के पल का चढ़ा चढ़ा मोबाइल लग जा दिखा दी, खोल रहे जरा देख तू रे, अंदर झांक को देख तू रे, नहीं खुलता हो। अच्छा अंक्या खोल भी ली, मुर्दे की अंक्या खोल को देखे सरकार कर खोल भी दी तो भी नहीं खुलती, कहीं भी नहीं खुलती। इसकी डकार देने की आवाज में बोलना इन्हें, खुल जाओ सुन, इन्हें बोला तो खुलता सो। जब तक इसके डकार देने की आवाज में इन्हें नहीं बोलता, हरगिज नहीं खोलता। कीला को कीला, लाका को लाका नले खुल जाते। और प्याका ना मारे तो ये इससे तेरे मेरे जल्दी मार को खोलता, मालूम नहीं छोटा नहीं, सिर में घुसता नहीं। कैसा कि 8 से 6 गए, 6 से 4 गए, 4 से 3 यूं कर खोला, इतना फास्ट नंबर हमारा तो भी इतने जल्दी मारता, दिखना नहीं वो। अब मर्दाना हर चीज देता लेकिन पासवर्ड नहीं देता। पासवर्ड दिया, पूरे कपड़े खोल लिया सरकार, उसके पूरे कपड़े खोल लिया सरकार, नंगा हो जाता उन्हें, हर चीज देता, पैसे कितना होना बोल दे तो पासवर्ड पूछना खोला था। अब ऐसा नहीं रखना, ऐसे सीक्रेट रखे, नहीं शक करने वाले को भी शक्का जाता। ओपन पासवर्ड ओपन कर दे डालना, जा क्या चेक करती चेक कर लीजिए। फेसबुक देखती, व्हाट्सएप देखती, गूगल देखती, नहीं मेरे यूट्यूब के वीडियो देख, क्या देखती देख लीजिए, क्या तभी देख। आज सुबह से शाम तक कॉलिंग लिस्ट देखती, मैं कितने जने कॉल करे, कितने मुझे फोन आए, वो नंबर निकाल को लिख लेती, तू फोन करे तेरे सामने करना, वो क्या करती कर। ऐसा रहना, ओपन हार्ट, ऐसे रहना। 100 में तलाश है तो एक आदमी मिलेगा, ऐसे 90 को 90 में हर आदमी अपने हवा में, ऐसा नहीं रहना, ओपन रहना, शक आने नहीं देना, शिकायत एक दूसरे की नहीं करना। एक वाकया है सही बुखारी का, सुनन अबी दाऊद का 2260 पर 1 नंबर का वाकया हदीस है, 2260 पर 1 नंबर की हदीस। इस हदीस में हजरत अबू हुरैरा रिवायत के रावी वो कहते हैं कि जाअ रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बनी फुजारा, बनी फुजारा कबीले का एक आदमी नबी के पास आया और कहने लगा, इन्ना इमराअती जाअत बिवलदतिन अस्वदा, अल्लाह के नबी मेरी बीवी ने एक काला बच्चा पैदा किया है, जबकि मैं गोरा हूं, मेरी जोरू गोरी, लेकिन काला
काला बच्चा पैदा हो गया। मेरे दिल में डाउट आ रहा, मैं नहीं स्टम्पो मेरे जोड़ों को से कि काले आदमी के साथ खियानत करी, जिसकी वजह से ये काला बच्चा पैदा हुआ। अब होता आजकल के आदमियों को भी अब अपनी भगवान को भी बहुत बुरी तलाशती, ससुरे लोग मौसा मेरे बेटे को और गोरी हो तो देखो, और गोरी, कितनी गोरी बना भाई, करंट गया तो एलईडी लाइट लगा सक लगना क्या। हालांकि इसका बेटा कैसा रहता, मेरा बेटा तो काला, उन्हें गोरी नहीं तो जरूरत भी गोरे निकलती, बच्चे इन्हें भी काला उन्हें भी काला, कौन से टुकड़े निकलती मौसा। खैर वो बोलने का मकसद नहीं है, हदीस के अल्फाज ये हैं कि एक फुजारा कबीले का शख्स जब नबी के पास आया, कहने लगा मेरी बीवी ने काला बच्चा पैदा किया और मुझे मेरी बीवी पर गुमान आ रहा, मैं क्या करूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको बड़े बेहतरीन अंदाज से जवाब दिया। आपने कहा हल मकबुली, क्या तेरे पास ऊंट है? हाँ है। तो नाम काला मा अलवानुहा, तो ये बता कि उन ऊंटों के कलर क्या है। तो वो सहाबी ने कहे, वो बनी फुजारा का आदमी ने कहा हुम्रुन, वो सब के सब लाल कलर के ऊंट हैं। फहल फीहा मिन औरत, क्या इनमें कोई सियाही माई भी ऊंट है? हाँ है। अल्लाह के नबी, उनमें सियाही माई भी ऊंट उसमें रहता है। तो आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि फअन्ना तुराहु क़ाला असा यकून नज़अतन इरक़ुन क़ाला व हाज़ा असा यकून नज़अत इरक़ुन, ये जान लो कि बेशक उन तमाम सुर्ख ऊंटों में जो सियाही माई ऊंट पैदा हुआ है वो उसके फितरत के ऊपर या उसकी नस्ली फितरत के ऊपर आया होगा। आप ये गुमान नहीं करना कि मैं गोरा, मेरी बीवी गोरी, बच्चा काला। हो सकता है तुम्हारे खानदान में कोई सौले काले रहे हो, या तुम्हारी बीवी के खानदान में कोई काले सौले रहे हो, जो फितरती खानदानी फितरत के ऊपर भी हो सकता। सिर्फ उसका कलर चेंज हुआ था तो बदगुमानियां नहीं करना, तलाक खुला नहीं देना। इस हदीस को आपके सामने रखने का मकसद ये है, अपनी बीवी पर भरोसा रहना, एक बीवी को अपने शौहर पर भरोसा रहना, कभी बदगुमानियों में नाजुक रिश्ते नहीं तोड़ लेना। होता यह है कोई आदमी किसी पर इल्जाम लगा दिया, अब गुस्से में आपको तलाक दे दिया, अब बाद में पता चला कि जो इल्जाम मेरी बीवी पर लगाए थे सब बेबुनियाद था, पश्चात मरता ही। खैर एक शायद एक तलाक दिया है तो रुजू कर लेता, अगर रुजू की मुद्दत हो गई तो नया निकाह कर लेता। नहीं भाई, 3 महीनों में 3 तलाक दे डाले आप पहर में, तो उसकी बीवी तो गई हाथ से, जब तक उन्हें दूसरों से निकाह कर वो जिंदगी नहीं काटती, उसे नहीं मिलती उसकी बीवी। इसीलिए मियां बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक होता, हमेशा एक दूसरे पर एतबार रखना, कभी किसी पर बदगुमानी नहीं करना। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को एक दूसरे के साथ हुस्न ज़न रखते हुए, अच्छे गुमान पैदा करते हुए, हुस्न ज़न के साथ मुआशरे में हर किसी के साथ भलाई का सलूक करते हुए, हर किसी के साथ नेक गुमान रखते हुए बेहतर खैर ख्वाह बनने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, और हमारे मुआशरे में हर किसी के लिए फायदा मंद इंसान बनकर रहने जैसा कामिल मोमिन अल्लाह हम सबको बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस्लाह फरमाए, नेक हिदायत नसीब फरमाए, और मरने से पहले अपने गुनाहों से माफी मांगते हुए सच्ची तौबा करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मरने के बाद अल्लाह नबियों, सिद्दीकों, शहीदों के साथ, नेक लोगों के साथ हमको जगाकर दाएं हाथ में नाम आमान नसीब करके हमारे नबी की शिफात कुबरा, हमारे नबी के हाथों हौज़े कौसर अल्लाह नसीब फरमाकर कुल सिरात पर आसानी से पार कराते हुए जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह हमको हमारे खानदान के साथ जगह नसीब फरमाए। जब तक दुनिया में है, दीन पर, दीन इस्लाम पर, तौहीद पर हमारी जिंदगियों को अल्लाह साबित कदम रखे। जब हमारा खातिमा आए तो आखिरी लम्हा जबान पर कलमे शहादत के साथ खातिमा बिल खैर अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।